ثم لم یغیر لا بقول ولا فعل، نہ وہ قول سے گفتگو کی حد تک اس کی مخالفت بھی نہ کرے، تبدیلی کے لیے کوشاں نہ ہو، ولا بفعل، عملی طور پر فعلی طور پر بھی تبدیلی کے لیے کوشش نہ کرے، کان حقیقا علی اللہ، اللہ حقیقت میں حق یہ رکھتا ہے، اللہ کے اوپر لازم ہے، کان علی اللہ، اللہ کے اوپر لازم ہے، ان یدخلہ مدخلہ، اس انسان کو بھی، اس تماش بین انسان کو بھی، تماشا دیکھنے والا انسان دین کی دھجیاں اڑا رہا ہو، دین کے مسلمات کے جو ہے نا قلع کما کرنے والے کے لیے کوئی عمل، کوئی صد، کوئی رکاوٹ نہ باندھے، یدخلہ مدخلہ، اللہ یہ حق رکھتا ہے اس کو بھی اس ظالم اور جائر کے ساتھ جہاں اس کا ٹھکانہ ہے اس کے ساتھ اس کو بھی داخل کرے۔ تو یہ جو فرش اعضاء ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان مجاہد بنے، اخلاقی جرأت پیدا کرے۔ اگر کوئی مستحلا لحرم اللہ ہے، ناقصا لعہد اللہ ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ ہے، وَيَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ہے، تو اس انسان کے لیے جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنا اس کا نفاذ ہے، اس کے قول کے اثر ہونے کا امکان ہے، جیسا کہ امر بالمعروف کے اندر بھی آتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ صد باندھے اور رکاوٹیں اس کو روکنے کے لیے بہت کوشش کرے، تب اس کا ٹھکانہ وہ نہیں ہوگا جو اس جائر کا ہے، ورنہ اس کا اور تماشا دیکھنے والے دونوں کا۔ کیونکہ آپ زیارت کے اندر پڑھتے ہیں نا، جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے گھوڑے آمادہ کیا، جنہوں نے یہ کیا، ان سب پر لعنت ہو، اور اس پر بھی لعنت ہو یہ جب سے سب سن کے دیکھنے کے باوجود اس پر راضی ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تحریک اور صورت کے لیے جس حدیث سے استناد کیا ہے وہ یہی استناد ہے۔ میں کوشش کروں گا چند ایک، کیونکہ ہم نے یہاں آ کے نجف کے ماحول میں بھی اگر خطبہ اور ذاکرین کے وہ واوا والی محفل اور مجلس کو اپنایا تو شاید کل ہمارا گریبان پکڑے ہم سے سوال ہو کہ تم نے منبر حسینی کے اوپر اتنے لوگوں کا جو وقت ضائع کیا ہے، صحیح اسلام، دین حنیف اسلام جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پاک لہو دیا ہے، اس کے لیے تم نے کیا خدمت انجام دی ہے؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، لیکن میں اپنے ذات کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو امام کے تعلیمات میں سے جو سورے سے نتیجہ خیز کچھ دروس ہے جو ہم لے سکتا ہے، خود امام نے فرمایا ہے، انی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں یہ چاہتا ہوں کہ معروف کو پھیلائے، میں معروف کو پسند کرتا ہوں، وانکر المنکر، دین کے اندر جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے، نہیں کی گئی ہے، روک دی گئی ہے، ان کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جس کو میرے نانا رسول نے 23 سال خون بہا کے، قیمتی ترین لمحات اپنی جوانی صرف کر کے، اپنے تبلیغات صرف کر کے جو احکام پہنچائے ہیں، اس امت کے اندر اگر کوئی بگاڑ پیدا کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ تو دین ایک قیمتی شے ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا قولاً و عملاً و فعلاً ہر جہت سے کہ دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو اس میں بہت سارے مقدس لہو کا نتیجہ ہے، قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو امام علیہ السلام کے تحریک میں اول ترین چیز مرکز رضا پروردگار، خوشنودی پروردگار، توحید محور ہے آپ کا، لہذا فرماتے ہیں رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہی ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ نصبر علی بلائہ، ہم اللہ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں کے اوپر صبر کریں گے، ویوفینا اجر الصابرین، نتیجہ یہ ہوگا کہ صابرین کا اجر اللہ ہمیں دے گا۔ بس جو بھی حسینی کردار اور سیرت کو پہ اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، اپنانا چاہتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ صبر سے کام لے، بلا کے اوپر، آزمائش کے اوپر صبر سے کام لے، اور رضا پروردگار کو، لقاء پروردگار کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ اپنی قیمتی ترین لحظات جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، انتقال کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اپنے جو مشاہدات و تجربات سے جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے، اس میں سے قیمتی ترین چیزوں کے بارے میں اپنے اولاد ورثاء کو، حاضرین کو بتا دے کہ میں نے اپنی زندگی ان چیزوں کے لیے فنا کی ہے، جسے ہم وصیت کہتے ہیں یا نصیحت کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس مشکل حالت میں کیا فرماتے ہیں؟ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ،
اگر میں حسین کربلا کے میدان میں یہ زخم کھا رہا ہوں تو صرف ایک چیز میرا پیش نظر ہے، وہ یہ ہے تسلیم لامر اللہ ہے، قضاء خداوندی کے اوپر راضی ہونا۔ یہی پیش نظر ہو اگر مومن کا، توحید پیش نظر ہو مومن کے لیے، تو اس کے اوپر کوئی مشکل، جتنی بھی آزمائشیں ہوں اس کے لیے آسان ہے۔ لہٰذا جب آپ خروج فرما رہے تھے مدینے سے تو اس آیت سورہ قصص کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے جو حضرت موسیٰ جب فرعون کے لشکر سے بھاگ رہا تھا، دور جا رہا تھا، وَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب حضرت حزقیل نے موسیٰ کے پاس آ کے بتایا کہ فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، تو جب آپ شہر چھوڑ رہے تھے خوف کے عالم میں، رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگارہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ خوف آپ کے تعاقب میں تھا، تو کسی کہنے والے نے یہ کہا خرج الحسین من المدینۃ خائفا کخروج موسیٰ خائفا یترقب، تو ہندوستان کے کسی عالم نے کہا خرج الحسین من المدینۃ باسلا، یہ نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام خوف و دہشت اور حزن اپنے نفس کیا جان کے اوپر، نہیں، کخلا مثل موسیٰ خائفا یترقب، جس طرح موسیٰ خوف زدہ ہو کے جا رہے تھے، حسین فخر موسیٰ ہے، حسین باصل ہو کے جواں مردی کے ساتھ بہادری کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ ہاں اگر حسین کو خوف ہے تو اس ہدف کے ساتھ تھا، وہ عظیم مقصد کے اوپر تھا جو آپ لے کر چل رہے تھے، شاید اس مقصد کے حصول میں میرے لیے جو مشاکل ہے، آزمائش ہے، میں اس میں کامیاب اتروں، اس لیے آپ خوف تھے، جان کے اوپر آپ خائف نہیں تھے۔ لہٰذا شاعر نے اس مصرے کو بدل کے یوں کہا لا مثل موسیٰ خائفا یترقب خرج الحسین من المدینۃ باسلا۔ حسین مادی چیزوں کے اوپر، ظاہری چیزوں کے اوپر کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ لہٰذا مقاتل کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آخری وقتوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دمک رہا تھا، لقائے پروردگار کے لیے، رضائے پروردگار کا جو حصول آپ کے سامنے تھا اسے دیکھ کر آپ خوش ہو رہے تھے۔ تو حسین مرکز توحید ہے، اور حسین مرکز حمیت و غیرت ہے۔ آپ نے جیسا کہ آپ سبھی کو یاد ہے، الا ان الداعی ابن الداعی قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وحیہات من الذلہ، اس نابکار کے بیٹے، نابکار اولاد نے مجھ حسین کو ایک دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، بین السلۃ والذلہ، یا میں تلوار قبول کروں یا میں ذلت قبول کروں، ذلت کے ساتھ زندگی کروں، یزید جیسے کہ جو ہے نا حکمرانی کے اندر رعایا بن کے، یا میں بہادری کے ساتھ سلہ اور تلوار کا سامنا کروں، جان کا نذرانہ پیش کروں۔ لیکن ہم اس خاندان سے ہے، حیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ وجہ کیا ہے یا امام؟ آپ نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی، اپنے خواتین اور نوامیس کا بھی خیال نہیں کیا بظاہر۔ یہ اشکال آتا ہے، فرماتے ہیں یأبی اللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون، 3 چیزیں مجھ حسین کو روکتی ہے کہ میں ذلت کی زندگی قبول کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یأبی اللہ لنا ذالک، رب پروردگار مجھ حسین کو جس خاندان میں پیدا کیا ہے، جس منتخب اور نجبہ افراد اور اسرے سے میرا تعلق ہے، جس خاندان اور اسرے سے، وہ خاندان کی تربیت اور اللہ اور رسول مجھے روکتی ہے کہ میں ذلت قبول کروں۔ اور مومنین، دیکھو 3 چیزیں ہیں، یأبی اللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون، جو خالص اور پیور مومن ہے، مخلص مومن ہے، یہ کبھی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فرماتے الحیات فی ذل، ایسی زندگی جو ذلت میں ہے، اس سے میرے لیے الموت فی عز خیر من حیات من ذل، ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں موت کا میں سامنا کروں، فی عز، جو باعزت موت ہے۔ ابھی تک آ رہی ہے یہ صدا مرقد کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ میرا حسین اگر یہ نکلا ہے، خروج مدینہ کیا ہے، تو ذلت کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سوال ہوتا عالم اسلام سے، کیا ہوا کہ 11 ہجری تک رسول گرامی اسلام دین پہنچا رہے، اس وقت حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، سجدوں میں طول ہے،
जवानान जन्नत के सरदार है। ये सब मुस्लिमीन असहाब के सामने बयान फरमाने के बावजूद 61 हिजरी तक आते आते ये सब कैसे हुआ? ये सब सकीफ़ा की कारस्तानियाँ हैं। वमा रमाहू इज़ रमाहू हुरमुलह इन्नमा रमाहू मन महदलह सहमुन अता मिन जानिबिस सकीफ़ा व क़ौसुहु अला यदै खलीफा। शायर ने ये बयान फरमाया, अगर हुरमुला ने यहाँ तीर मारा है अली असगर के गुलों पर तो ये हुरमुला ने नहीं, वक़्त लेता है परवरिश बरसुम हादिसा एकदम नहीं होता। कहते हैं अगर ये सहम आया है हुरमुला के हाथों से, कहते हैं बल्कि वमा रमाहू इज़ रमाहू हुरमुला बल रमाहू मन महदला, जिसने ज़मीन साजी की है, जिसने ये जुरात दी है ख़ानदान अहले बैत के ऊपर तजावुज़ करे, वो कौन है? वो सकीफ़ा वाले हैं। सहमुन अता मिन जानिबि सकीफ़ा व क़ौसुहु अला यदै खलीफा। जो खलीफा बन बैठे थे उसके हाथ में वो कमान था, वहां से निकला हुआ तीर असगर के गुलों पे आया है। तो तारीख में हमें देखना होगा असली और हकीकी मुस्लिम कौन है और वाकई मुसलमान कौन है। इमाम के नहज़त का एक मकसद भी यही था, निकाब उठाना था, जालिमीन के चेहरे से निकाब उठाना। लिहाजा फतह मक्का के ऊपर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, मा अस्लमू बल इस्तस्लमू, इन्होंने इस्लाम नहीं लाया है बल इस्तिस्लाम किया है, इस्लाम को अपनी जान बख्शी के लिए जरिया बनाया है। यही नतीजा था। क्योंकि हिजरत, अगर रसूल गिरामी इस्लाम को मक्के से मदीने की तरफ, मदीने से मुख्तलिफ जगहों पर हिजरत का सामना करना पड़ा है, हबशे की तरफ वहाँ पर असहाब को हिजरत करना पड़ा है, तो कुफ़ार और मुशरिकीन और ज़ालिमीन की तरफ से और उन्हीं बगाया के औलाद के हाथों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना तर्क करना पड़ी है। तो तारीख एक तसलसल के साथ आ रहा है। ये हिजरत का सबब बनने वाले, ये तीर बारानी का सबब बनने वाले, ताद्दी करना अहले बैत के ख़ानदान के ऊपर, ये सब एक तसलसल है। तो हुसैन हम्मियत और गैरत का अमली नमूना है। अगर कोई बागैरत मुसलमान है तो करबला को ज़रूर अपनाएगा। ये किसने कहा तुमसे कि हमारी है करबला? ये किसने कहा तुमसे कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। तुम हक बात कहो तो हक बात के लिए करबला का नमूना तुम भी अमल कर सकते हो, तुम भी उसको अपने लिए करबला वालों को अपना समझ सकते हैं। जागीर नहीं है। करबला को, हुसैन को मानने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं है, बाज़मीर होना ज़रूरी है, गैरतमंद होना ज़रूरी है। लिहाजा आपने फरमाया अला तरौना इलल हक़ ला युअमलु बिही व इलल बातिल ला युतनाहा अन। अगर आप देख रहे हैं कि हक़ की पामाली हो रही है, हक़ की तरफ कोई नहीं देख रहा है कि उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, व इलल बातिल ला युतनाहा अन, और बातिल से कोई रोकने वाला नहीं, करने वाला नहीं है, तो एक ही सूरत रहती है, लियरग़बल मुअमिनु लिक़ा रब्बिही हक़्क़ा। मोमिन के लिए एक बाइज्जत रास्ता बचता है, वो ये है कि वो इनके साथ जीने से, पामर्दी के साथ इनका सामना करे, मुकाबला करे और मौत को गले लगाए। देखो, मौत तो आनी जानी है, किसी वक्त भी आनी है, लेकिन मौत को ऐसा बनाओ कि जीते जी हमेशा के लिए आप अमर हो जाए और आपको याद किया जाए। लिहाजा तारीख लिखने वालों ने यह कहा, करबला और जितने सारी तहरीकें हैं, 61 हिजरी का करबला आज भी अगर जिंदा है, कज़िबल मौत वल हुसैन मुखल्लद कुल्लमा मर्र ज़मान ज़िक्रुहु यतजद्दद। अगर जिक्र हुसैन एक तजद्दुद और एक नए उस जाविये के साथ, पेराये के साथ लोगों के अज़हान को खोल रहा है, दावत फ़िक्र दे रहा है, तो उसकी वजह यह है कि हुसैन ने मौत को शिकस्त दी है। तो ज़रूरी है इंसान लियरग़बल मोमिन लिक़ा रब्बी, लिक़ाए परवरदिगार के लिए आमादगी हो, तब आप कामयाब है। करबला तमाम तहरीकों का मरकज़ है। आज अगर आप हुर को याद करते हैं, हानी इब्न उरवा को, ज़ुहैर इब्न क्या कहते हैं क़ैन को याद करते हैं, मुस्लिम इब्न औसजा को याद करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि करबला साजी में, करबला के नहज़त को बनाने में इनका हाथ है। और जो करबला को बनाने में, करबला साजी और करबला के नहज़त में जिनका खून शामिल हुआ हो, वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। तो आज भी अगर हम चाहे
کہ کربلائی بنے تو سامن سیرت موجود ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج اگر آپ کو گلستان بنانا چاہے تو ابراہیم کے سے ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین کے باوفا اصحاب کی سی موت سے محبت، حق بات کے اوپر ڈٹنا، یہ سیرت اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ پس حسین حمیت و غیرت کا مرکز، حسین امر بالمعروف کو عملی صورتوں کے اندر، عملی طور پر معاشرے کے اندر نافذ کرنے والا درس آپ کو ملتا ہے۔ باطل قوتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے تو حسین ہے۔ حسین کے بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے فرامین ہیں۔ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ موت کو کس طرح سے میں لوگوں کے اذہان، لوگوں کے فکروں کے اندر کی موت کا جو خوف ہے اس کو ختم کرے، ظالم و جابر کا جو خوف ہے میں کس طرح سے ختم کروں۔ تو ہمیں کربلا کے چھوٹے چھوٹے جو جوان ہیں، جو انسان انفوان شباب کے اندر ایک خواب کو لیتا ہے، خواب پیش نظر رکھتا ہے، اس کو عملی بنانا چاہتا ہے، لیکن جو کربلا میں جانے والوں سے آپ پوچھے، جب آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا ایک جگہ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اکبر نے پوچھا بابا آپ کلمہ استرجاع کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم حسین علیہ السلام کو ذہن کے اوپر ایک خفقہ، ہلکی سے نیند آئی تھی، تو کہا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ فرمایا بابا اولسنا علی الحق، تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں بابا کی جان، ہم حق پر ہیں۔ اذن لا نبالی وقعنا علی الموت او وقع الموت علینا، جب ہم حق پر ہی ہے، ہدف ہمارا صحیح ہے، مرکز و محور ہمارا حق ہے، تو ہمارے لیے کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ قاسم سے آپ پوچھے موت کیا ہے، آپ موت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الموت عندی احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرینی اور مٹھاس والی موت۔ کب بنتا ہے یہ موت جس سے آدمی ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، مختلف قسم کی مہنگی دوائیں کھائے، معمولی سی جان کے اوپر خوف آ جائے تو ہسپتالوں میں جائے، چیک کرے اپنے تمام چیزوں کا اضافی چیکنگ ہم کر کے اپنے جسم کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں کیوں؟ معصوم سے بھی سوال کیا ہے، ہم موت سے ہمیں خوف آتا ہے۔ کہا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ ہاں مولا مال ہے۔ کیا تم نے کبھی مال بھیجا ہے پہلے اپنے لیے؟ جب آپ نے کبھی مال پہلے بھیجا ہے تو تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر عمل کا کچھ حصہ پہلے بھیجا ہے تو موت سے آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ دروازے پہ دق الباب سے وہ ڈرتا ہے جو چور ہوگا، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پکڑنے والا آیا، پولیس والا آیا۔ بیمار ہوتا ہے تو آدمی اسی لیے گھبراتا ہے کہ دلوں میں چور ہے، عمل میں چوری ہے اور کمی ہے، لہٰذا ہمیں موت سے خوف آتا ہے۔ کربلا والوں کے لیے موت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اور زہیر ابن قین کے وہ کلمات آپ نے سنا ہوگا، ایک دوسرے سے کس طرح سے مذاق کر رہے تھے کربلا کے اندر۔ اب سے کچھ لہجے بعد ہم اپنے سر کو حوروں کے گود کے اندر رکھیں گے، ہم جنت کا وہ نظارہ کریں گے، یعنی موت کا جو خوف ہے وہ ختم، زندگی جو ظاہری زندگی ہے اس سے محبت ختم۔ اگر اس دنیا میں آج لوگوں کے اندر برائی پنپ رہی ہے، گمراہی پنپ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ معصوم نے فرمایا دنیا کی محبت ہی تمام گناہوں، تمام خطیہ اور گناہوں کا مرکز و محور ہے، رأس ہے۔ اور جس کے دل سے حب دنیا ختم ہو جائے تو ہم کربلا والوں سے پوچھتے ہیں ایسی کون سی چیز ہے جو حب دنیا کو ختم کرے؟ کہتے وہ زہد ہے، زہد۔ یزہد فی الدنیا، جو دنیا کے اندر زہد اختیار کرے گا اس کے لیے ظاہری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ مال و متاع، نہ جوانی، نہ دولت، نہ بیوی، نہ منصب، نہ حکمرانی، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ ایک چیز دیکھتا ہے، حق اور حق والوں نے مجھے بلایا ہے، رب پروردگار نے مجھے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے۔ لہٰذا حسین کا ساتھ دینے کے لیے دلوں سے محبت دنیا کو ختم کرنا ہوگا، بقدر ضرورت، ہر چیز میں افراط و تفریط نہیں۔ جب آپ اس دنیا میں زندگی کرتے ہیں تو اولاد بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، مال بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہے،
آزمائشوں کے اوپر اترنا، اس کے اوپر علماء نے بہت سارے تفسیر کی ہے۔ بلا کا کس معنی میں ہم معنی لیا جائے، بلا سے کیا مراد ہے؟ آیا بلا ایک عذاب ہے، عقاب ہے، یا آزمائش اور امتحان ہے درجات کی بلندی کے لیے؟ ان سب چیزوں میں نہیں جانا، ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ اس میدان کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں مجبور کرتا ہے کہ لوگ پیسے دے کر، گھروں سے نکال کے، انعام اور لالچ دے کر اپنے جلسوں کے لیے، جلوسوں کے لیے لے کر کے آتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ لیکن ایک فرزند رسول ہے جس کے لیے ہم اپنے آل اولاد، بیوی بچے، آرام استراحت ایسی سب چھوڑ کر اس میدان کے اندر آتے ہیں۔ ان لقتل ولد الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، اس کی وجہ یہی ہے۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا تھا، میرے فرزند، میرے بیٹا حسین کے قتل اور شہادت کی وجہ سے مومنین کے قلوب کے اندر، قلب مومن، القلب المؤمن حرم اللہ لا تسکن فیہ غیر اللہ، قلب مومن حرم خداوندی ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس حرم کے دوسرے کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے، لا تسکن فیہ غیر اللہ، غیر خداوندی کے لیے آپ جگہ نہ دیں۔ جو خدا کے احکام کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائے تو آپ کا دل ایک حرم ہے، حرم خداوندی ہے۔ بس اسی مومن کے، اسی حرم والی جو قلب ہے، اس کے اندر ایک چنگاری ہے، ایک حرارت ہے۔ لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، ابدا کی شرط ہے۔ اگر ابدی ہونا چاہتا ہے حسین کے ذکر کے ساتھ تو اس دل کے اندر، اس دل کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، حسین کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خود معصوم فرماتے ہیں، وَأَسِيرْ بِسِيرَتِ وَجَدِّي وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب، سیرت مصطفی، سیرت مرتضوی کسی کے اندر ہو تو اس حسین میں، مجھ حسین کا ذکر اس دل میں زندہ رہے گا، وہ اس کو بے چین کرتا رہے گا۔ حسین کا ذکر جہاں سنے گا وہ دوڑ کے وہاں جائے گا۔ اس دنیا کے اندر دو قوتیں، دو طاقتیں ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتی آئی ہیں، حق اور باطل۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے جنگ، ٹکراؤ ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اگر وہ یزید تھا تو صرف ایک نام کا نہیں تھا، وہ ایک فکر کا نام ہے۔ یزید بھی ایک فکر ہے اور حسین بھی ایک فکر ہے۔ یزید قابیل و نمرود و فرعون و ان تمام بولہب تک کا سربراہ ہے، اس کا نمائندہ ہے، اور حسین آدم و ابراہیم و نوح و محمد مصطفیٰ کا نمائندہ ہے۔ لہٰذا آپ زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے ہیں تو وارث آدم و صفوت اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ، وارث موسیٰ کلیم اللہ، وارث عیسیٰ روح اللہ، یہ تمام حسین وارث انبیاء ہے۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، وہ بولہبی تمام چیزیں پہلے بھی کہا تھا کہ حسین کا ایک نہضت کا ایک مقصد حقیقی چہرے کو روشناس کرنا تھا، آگاہ کرنا تھا، اور اسلام کا چہرہ بھی دکھانا تھا، اور جو مستسلم مسلمان بن کے جو کفر والی چہرہ تھا اس کو بھی دنیا کے اندر، دنیا کے سامنے لے کے آنا تھا۔ لوگوں نے تو رضی اللہ کا نعرے بھی لگائے، کیا یہ واقعاً رضی اللہ ہے؟ خود سے پوچھے تو کہتے ہیں لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ دیکھیں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہا ہے ظالم، کتنے جرات کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ بنو ہاشم نے تو ایک ڈھونگ رچایا ہے، ایک کھیل کھیلا ہے سلطنت حاصل کرنے کے لیے، ملک کے لیے، بادشاہی کے لیے۔ خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر نہ وحی، کچھ بھی نہیں آئی ہے، اور یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے جس کو آج بھی عقل کے اندھے خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ اتنی موٹی کتاب قرآن کی صورت میں وحی نازل ہوئی ہے، اس کو یہ جھٹلا رہا ہے، وحی کو جھٹلا رہا ہے، خبر کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اس نے وہ شعر بھی پڑھا جب امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس اس کے دربار میں پیش کیا گیا تو لیت اشیاخی ببدرین، میرے بدر کے اشیاخ اور بزرگ آج کاش زندہ ہوتے تو کہتا کہ یزید تمہارا ہاتھ کبھی شل نہ ہوتے، میرے لیے دعائیں دیتے۔ وہ بدر کے کفار و مشرکین کا نمائندہ تھا، اور حسین محمد مصطفیٰ اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا نمائندہ تھا۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پہ، محمد وآل محمد۔
دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں، آپ خطبہ اور مبلغین تک میں اپنی یہ ٹوٹی پھوٹی الفاظ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے اس ہدف اور نہضت کے لیے اپنے غالی اور نفیس تمام چیزوں کو دے دیا ہے، بس ہمیں دین کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، پیغام کربلائی کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ہمارے مومنین کی یہ حالت ہے، آج بھی اگر مومنین سے پوچھے امام کے کتنے خطبات ہیں جو آپ نے منزل ذو حسم پہ دیا ہے، ایک تاریخی موڑ ہے منزل ذو حسم پہ، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے پائے مبارک زمین کربلا کے اوپر رکھا ہے تو آپ نے 2 خطبے ارشاد فرمایا ہے، ایک اعداء کی طرف متوجہ ہو کے جنہوں نے راستہ روکا تھا، ایک اپنے اصحاب کی طرف۔ اس میں وہ مشہور خطبہ جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، عبید ہے، محکوم ہے، مملوک ہے، والدین لائق علی السنتہم، علی السنتہم، دین تو فقط بس ان کے منہ کے اوپر ایک ذائقہ ہے، لقلقہ زبانی ہے، ہاں دین سے تعلق جز وقتی ہوگا ان کا، یہوتونہ ما درت معیشہم، جب تک ان کی معیشتیں چلتی رہے گی، معیشت کا پہیہ چلتا رہے گا، مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، ایمان رکھنے والا بھی ہے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا، جب میں حسین خمسہ نجبا اہل القصا، جس کے بارے میں اتنے آیات اور روایات اور حدیث معصومین، میں بلا رہا ہوں، میں حسین کہہ رہا ہوں کہ میری مدد کرے۔ حسین کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، حسین چاہتے تھے جہنم سے تجھے نجات دلائے، ابدی زندگی کی طرف تمہیں لے کر آئے، قبول نہیں کر رہے، بہانہ کر رہے۔ گھوڑا پیش خدمت ہے مولا آپ کے لیے، تیز ترین گھوڑا ہے، بہترین گھوڑا ہے، تلوار پیش کرتے ہیں، ڈھال پیش کرتے ہیں، لیکن جان پیش نہیں کریں گے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ الدَّيَّانُونَ، بلا اور آزمائش کا جب وقت آئے گا تو دیندار بہت ہی کم رہ جائیں گے۔ مدینہ جد کے اندر تھے، مدینہ رسول کے اندر تھے، اولاد اصحاب تھے، صحابی اور تابعین کی اولاد رہتی تھی، لیکن کس نے ساتھ دیا؟ لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں تو ایک اور چیز بھی ہے، امام نے چھانٹی کیا ہے، یہ 72 کی تعداد ایسے نہیں آیا ہے، ایک بعض روایتوں میں ہے 222 کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے تھے، نصیب میں نہیں تھا۔ امام نے فرمایا تھا، من کان باذلا مہجتہ فینا، جو اپنے جان کو ہمارے راستے میں بذل کرنا چاہتے، دینا چاہیں گے، جان کی قربانی دینا چاہتا ہے، وَمُوَطِّنًا لِقَاءِ اللَّهِ مُوَطِّنًا نَفْسَهُ لِقَاءِ اللَّهِ، جو لقائے پروردگار کے لیے اپنے نفس کو آمادہ پاتے ہیں، مانوس پاتے ہیں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ان 2 شرائط کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ چل سکتے ہیں۔ وَإِنِّي رَاحِلٌ إِنشَاءَاللَّهُ مُصْبَحًا، میں صبح نکلنے والا ہوں۔ یہ جو تاریخی حقائق ہے، یہ کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، جس سے آپ کا پورا نہضت ایک منظم انداز میں، بات سمجھتے ہیں شاید حسین جذبات میں آ گئے، حسن تھوڑا سا حلیم تھا، اور حسین علیہ السلام تھوڑا جذباتی تھا، جیسے سنیوں میں سے بعض کا یہ خیال ہے، مطالبہ بیعت ہوا، انکار کر دیا، اہل و عیال کو لے کر کے نکل، ایسا نہیں۔ حسین کا ایک ایک عمل نظم و ضبط کے ساتھ، حسین پہلے سے جانتے تھے، حضرت مسلم کو بھی بتا دیا، مقام شہادت، کیفیت شہادت، سب کچھ آپ نے بتا دی ہے، اپنے اصحاب کو بھی دکھایا ہے، ام سلمہ کو بھی دکھایا ہے۔ حسین کی شہادت آگاہانہ شہادت، حسین نے ایک ایک خطوہ، ایک ایک عمل، اگر کربلا کے جنگ کے لیے جھنڈی بھی کسی کے لیے رکھا ہے تو وہ بھی ایک منظم ایک منصوبہ بندی کے ساتھ، جو جس کا اہل تھا اسی اہل کے مطابق امام نے اس کا مقام دیا ہے۔ بس حسین کے ساتھ چلنے کے لیے، لقائے پروردگار کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، مہجت اور جان کی قربانی دینے کے لیے جو تیار ہوگا، کیونکہ حسین کی شہادت انتہائی مظلومانہ بے دردی سے شہید کیا گیا۔ دین کی بقا کے لیے اس وقت ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، پاک لہو کی ضرورت، تاکہ لوگوں کے ضمیر زندہ ہو، تاکہ لوگوں کو حقیقی اسلام اصیل کی نمائندگی ہو، لوگوں کی آنکھیں کھولے، آنے والی تا قیام قیامت تک کے لیے بتا دے۔ لہٰذا مفسرین نے یہ کہا ہے، الاسلام محمدی الوجود او الحدوث و حسینی البقا، اگر آج اسلام کی بقا ہے، عبادتیں، نمازیں، اذان ہو رہی ہیں، تو ایک شخصیت کی ہے،
وہ ہے حسین کی مرہون منت ہے۔ بس اس دین کے لیے حسین نے اپنے غالی اور نفیس سب کچھ دیا۔ عباس تبائی کے بازو بھی کٹوا دیے، علی اکبر جیسے کڑیل جوان کی جوانی بھی اس کے اوپر قربان کی گئی، زینب و کلثوم و نوامیس ناموس اہل البیت کی چادر اگر قربان کی گئی ہے، سکینہ نے تماچے کھائی ہے تو اسلام اور دین کے لیے، مکتب کی حفاظت کے لیے، ہدف کی حفاظت کے لیے۔ بس اس ہدف کو بچانے کی ضرورت ہے، اس ہدف کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر آپ اسلام اصیل کو پہنچائیں گے تو حسین کے پاک لہو کی قسم حقیقی اسلام پھیل جائیں گے۔ اس کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ قوت ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ مقناطیسیت ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج جن کے مصائب کا کہا گیا ہے، جو ہمارا روش رہا ہے، وہ ہے طفلان مسلم۔ عجیب مظلومانہ شہادت، ایک ایک آپ گلستان زہرا کے ایک ایک شہادت کو آپ دیکھیں، عجیب مظلومیت ہے۔ لیکن ان دو فرزندوں کے جن کا نام محمد و ابراہیم ہے، عجیب تاریخ کا ظلم ہے۔ دیکھیے حضرت مسلم بھی یہیں کوفہ میں آئے ہیں، اب اس میں روایت مختلف ہے۔ شیخ صدوق نے اہل کوفہ میں سے کسی بزرگ سے یہ نقل کیا ہے، جب اسرا آئے ہیں ان میں یہ دو بچے بھی اسیر ہو کر پہنچے تھے۔ ابن زیاد ملعون نے داروغہ کو بلا کے کہا کہ ان دو بچوں کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان کو زندان میں ڈالیں، اما بطیب الطعام لا تطعمہما، کبھی ان کو اچھا غذا مت دینا، وبشرب الماء لا تشربہما، وشرب البارد، ٹھنڈا پانی کبھی ان کو نہ دینا، وضيق علیہم السجن، ان کے اوپر قیدی کو، سجن کو مزید مضبوط کرے، تنگی کرے ان کے اوپر۔ اتنی قساوت، اتنی قساوت، ہائی مظلومیت۔ ایک دفعہ ایک مسلم علیہ السلام کی مصائب آپ پڑھ کر آئے ہیں، سن کر آئے ہیں۔ جناب مسلم بھی کوفے کی گلیوں میں گھومتا ایک عجوز کے گھر پہ پہنچتا ہے، طاع کے گھر کے اوپر گھر پہ پہنچتا ہے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ عجیب آپ نے شہادت پیش کی، لیکن آج ان کے دو فرزند ہیں، دو یتیم ہیں۔ ان دو یتیموں کو بھی جیل کے اندر کہتے ہیں طال المکث فی السجن صار السنہ، کہتے ہیں سجن کے اندر رہ کے تقریباً 1 سال گزر گئی۔ جیل میں کیسے زندگی گزرتی ہے جس میں 2 جو کی روٹی اور 1 کوزہ ماں، 1 کٹورا پانی کا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں 2 معصوم بچے جو نابالغ بچے ہیں، آپ تصور کریں کس طرح سے انہوں نے اس زندان کے اندر زندگی کی ہوگی۔ ان 2 یتیموں میں سے ایک یتیم کہتے ہیں بھیا ہم کب تک اس جیل کے اندر رہے، ہماری زندگیاں ختم ہوگی یہاں پر، ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جب داروغہ آ جائے تو ہم بتا دیں گے کہ ہمارا تعلق کس گھرانے سے ہے، محمد کے ساتھ ہمارا کیا قرابت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے آج ہم داروغہ کو بتا دیں گے۔ جب وہ شیخ آئے، داروغہ آیا تو انہوں نے کہا اتعرف محمد رسول اللہ، اے شیخ کیا تم محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں؟ لما لا نعرف انہ نبی، میں کیوں نہ جانوں محمد میرا نبی ہے، میرا رسول ہے۔ پھر کہا کیا تم جعفر ابن ابی طالب کو جانتے ہیں؟ کیوں نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پر دیا ہے، وہ سند لیا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں وہ اڑان بھرے، جنت میں ملائکہ کے ساتھ رہے۔ پھر کہا کیا تم علی مرتضیٰ کو جانتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں، وہ اخی و ابن عم ہی، وہ رسول کا بھائی اور ابن عم ہے، میں کیوں نہ جانوں، وہ میرے مولا ہے۔ کہا کیا تم مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں، جس کو شہید کیا گیا، ہم دونوں اس کے یتیم بچے ہیں۔ کیا تم نے ہم پر کھانے میں سختی نہیں کیا؟ کیا تم نے پانی پلانے میں ہم پہ سختی نہیں کیا؟ وہ شیخ کہتے اتنے میں وَيُقَبِّلْ رِجْلَيْهِمَا، وہ دونوں شہزادوں کے پاؤں پہ گرتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، معافیا مانگتا ہے، مجھے معاف کر دے، یہ جیل کا راستہ ہے تم دونوں کے لیے کھلا ہے، میں جیل کا راستہ کھول دیتا ہوں، آپ یہاں سے نکل جائے۔ وہ شیخ حسب عادت شام کو 2 جو کی روٹی اور کوزہ ماں لے کر آتے ہیں۔ شہزادوں ایک نصیحت ہے، مجھے معاف کر دے جو میں نے انجانے میں آپ لوگوں پر سختیاں کی ہے، لیکن ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ دونوں رات کو سفر کریں، دن کو کہیں چھپ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرج کرے گا، کشادگی ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے اپنے جان پر رکھے کہ شہزادوں کے لیے جیل کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں شہزادے نکلے ہیں، لیکن قضا اور اجل دیکھے، مسلم یتیم اس کا سنی گبیوں جیلینا داروغہ جیلیس اس گوفس حضرت مسلم شہزادہ اس کا ین فیدرو لے لو اما قضا سے لمس کرنے گار تھونے
یا کوفین کورن خڑن سنفت اور گلن چنا ننگز گوچی گتھون منا دیکھ آشی چکٹو گلو شہزادہ اس کا ذکر سل بیوس لے امت اللہ دنگی سن پویاں غیل پناہ من ممیدہ شوی زرد یتان اس کا سن گانا ہوفین یتان اس کی گھن دنے خوشبی ہومت نگا زندگی بردی تو خوشبی غلط ہومت زبان کھون تعارف بس غیر اس کا مسلمی تو سنگ اس کا شوی زرد خوش آمدی دیتا ہے اس کا پناہ منت مگر یہ اشی پولے گی نا ظالم چیت غلط خوب کو دیتا ہے اس کا اگر کھلت ہونے ذہن آرہنے یتا شہادری درجے کے فائز کی کون زرد بس سانی وقت چھنچی پتہ میں تو انشاءاللہ کی خبی وحلنگ آیا بھی ہوں تھسا کھنگ آیا بھی ہوں آشوی سے پناہ منت زرد آشوی زچس کیوں تھونچس کیوں مگر شہزادہ اس کا زچس مبجس لو وضو بسنم فقر گاچی بقچی بس عبادت بس دے بال آرام و استراحت بسد پات سنبت تر گل بھی بال دے ملعون حارس اس بولا دق الباب بیان آشوی زرد لے ملعون کی چھنگار خیریت پین پا دے سن دی وقت بولا زربنا کی خلیفہ سی گورنر اس اعلان انعام بسد مسلم یتیم اس کا شور ست دیں اس کا گرفتار بھی فرنگا سان بگام خورندوک ست چھانگل شوخ میں کھس گو پھس اللہ اکبر دے ملعون حارس نانو داخل گوت زانوان چو جو سن کو ملعون خیر سے پانگی تاما دے وقلا مسلم تو زنگ اس کلا عالم رویائی حضرت مسلم دھون لو پیغمبر اسی کسل بھی ہون لے نہیں لے مسلم کیا شخص نے کیلئے شہزادہ اس کا پھانس ہوں سا دے خواب پو شہزادہ اس کا لطوں منوزین سوں آتی موت قریب ہے اس کا سی کیغبر بسے چیچی جیما لقبت آنسن فریاد بلو اما دی فریاد اس کا پو دے ملعون حارس اس نیکتون من کو سی ترس کیا سی سلح پناہ منیت پین من کیا اشتباس ہوں پین سمیت پین ذرا آشوی سے کوشش بس لیکن کھو ملعون اسی اچھی کھرنا چلن چی بالاخر دے کمروں میں غرفوں میں تھون لو تنا پین تھوڑا سن سے شہزادوں بھی لقبہ پوک پن ترس کتنگ اس کا سن کانا ہو پین من انتظر من انا صاحب البیت غطنا مالکین کتنگ اس کا ذر کتنگ اس کا کارنا ہو پین دے والا کو ذمت اللہ و ذمت رسولی اگر غیاز حق سے نغیل امان ہوتا ذر من کو ملعون اس امان ہوتا چاہ مسئلہ میں ذمہ پروردگار دے والا جس غیا مسلمی تو سنگ اس کئی یو زیست پچینی انداز چی کا کھو ملعون غضبناک سن کتنگ اس کا تل انسان پوگا منگا کھورین یوت نیر توزش ست نیر کل ست کتنگ اس کا لنگامی نظر نام مبارک چون پین لاغبت آسن تردن چی کھون لو اللہ سانی گیوخ پاک وے پیاک پون دے نمزی کھنے کھرے لاغبت اس کا جب لوزے چین سے یغلو دے ملعون پو بسی دے خاتون خانہ سے فریاد بینچ کوشش بس اما کو ملعون سے قریب زوجو بھی خسرہ ہم بس زرد کی گیوخ پاک تھا بنا کو سے قریب نقپو غلام چیت پلو دولا زیست کھوں اس کا کھر فراد ضرور کھرنا کھوں سر کن جدا بزن شوخ میں کنگا لکھوں دے غلام کو ذکر نیت پی اغلا شہزادوں سے زرد لو ان دلے شیخ کھری رنگت پو زیسنارنا نقپویت کھاں بلال معزین رسول اللہ اس تو شکل کھریلنا غیا اہل بیت رسول اللہ ذریات انذر بنا کل رحمو سنہ کھوسی انکار بے سنگاتی معصومی ٹھاگنوں لغبت آمیت کھو دریائے فرادین چھون سنہ نہر پار بیت کھوسی کھوری فولس کا لچھان سے دیں اس کی سر کن جدا بیس کھولو پتہ سنگ کی دیں اس کا اہل بیت گرانین قصاوت دے حساب پمیت پا کھوسی انکار بیس دے والا کھو ملعون اسے چی اندازیں گھرت صاحب مرسیہ سے یہاں لزس چون پولا گھٹنا سر دون چی شبزن پر اگی فیوں سنا دونوں تاں ذکرت پا دے صاحبی کا کھو ملعون اسے خیک حتر دن چی نہر فرادی زوری کا کھر لو شت فرادی کھر بنند معصوم اس کا سی گزارش بل لو لے حارس غیا اہل بیت رسول اللہ گرانائیں چھاں سے خدای پری غیا پتوں دو اللہ حضرت کتنگ اس کے ہاں کبیر ہوں بے من بلکہ انگل امیر سے 2 لاکھ درہم اعلان میں سیت پین دے درہم پو تقرب حاصل بیا پر کتنا ان کے شاگنگا لاکھ پتہ آمین شہید بے ذکر بین اگر کیا لے 2 لاکھ درہمی تما اور لالش یوت ذہنارنا مدینین دو انہا آیا مدینین آئی بستان یوت دو انہا چون سن کیا لے پینے وعدہ بیت اللہ اکبر خود دولہ سے راضی مسلم انہا کیا گئی امیر شید آنکر امیر خواہاں گئی باری چی فیصلہ بیسنا قبول یوت کیا گئی چھاگا لاکھ پو مطمئن سے بندی غاں خواہاں مباشرتاً کتنا ان کا زبابین اللہ اکبر قصاوت دے حساب اتھلیت پا انہا اہل بیت رسول گدنے وقت جتھوں نے لوگ کھاں گئی گوم بلاک سے نگئی غلام بس نے کھاں تو سے تحنارے نے کھاں دے حساب و قیمت ہو بین کری مقصد حاصل ہوئی اما کو ملعونی 2 سے قبول مبیانا انہیں کھاں گئی لکھا رکات نیز بیت مولت میں اگر کھاں
کہ تنگس کل فیق بہ فائدہ مند یوت نہ ژام ژٕ فیق بن نہ بہس ابراہیم نہ محمد فیق بن چہ دن سرما شہزادو بس کاچو بس کسل بیمت یہ سن سے کاچو دن مڑو دن گاڑو دن گا شہید بس دیکھن کھان یہ سن سے بائی کھان سے بس یا قاتل بس شہادت درج کھوس ملعون بو بس سن سے شہزادو سے بہ پیانا سرما شہزادو سی